أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمپیریٹیوز ہم پڑھ رہے ہیں اور کل ہم نے اس کے مضاف مضاف کمپیریٹیو ایز اے مضاف یوز کیا تھا اور اس کی تین ڈفرینٹ کمبینیشنز تھے، right؟ تین پاسبلٹیز تھیں۔ تو جب بھی کمپیریٹیو ایز اے مضاف استعمال ہوگا تو مضاف علیہ یا تو الف لام کے ساتھ آئے گا، یا وہ تو اس میں کیا تھا، سنگل بھی ہوگا، سنگل ہوگا اور پراپر ہوگا، یا وہ کیا ہوگا، سنگل ہوگا لیکن کامن ہوگا، کامن ہوگا یا پلورل ہوگا اور پلورل اور پراپر۔ پراپر۔ جب سنگل اور پراپر ہوگا تو میننگ اس کا حصہ، یعنی کہ جو جس بات اس چیز کے پارٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر سنگل اور کامن ہو تو وہ اس کے ساروں کی بات ہو رہی ہے، ہاں جی، کہ ساری مسجدیں یا سارے گھر۔ اور اگر پلورل ہو اور پراپر بھی ہو تو کہ ان میں سے ان ایک، ساری میں سے ان سارے میں سے ایک، بہترین بہتر یا ایک ہاں جی، جو بھی کمپیریٹیو یوز تفضیل کی ہوتا ہے اس بات کی ہے۔ پریکٹس کرتے ہیں اس کی کچھ۔ تو اب دیکھتے ہیں، اب ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یہ انفع الکتبی، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ انفع سب کا سے مطلب ہے زیادہ کہ نفع دینے فائدہ والی، مند، سب سے نفع دینے والی کچھ کتابوں میں سے، نفع دینے والی کتابوں میں سے سب سے نفع دینے والی کتاب، کتابوں میں سے سب سے نفع دینے والی کتاب۔ کتب پلورل ہے نا، کتب، ٹھیک ہے، تو یہ کتاب لاسٹ سنگل میں والا ہوتا ہے، ہوگا۔ ہاں جی، یہ لاسٹ والا۔ انفع کتابن، یہ ایک سب سے نفع دینے والی کتاب، یہ ہوگا سب سے فائدہ مند کتاب ہے، سب سے نفع دینے والی کتاب، سب سے فائدہ مند کتاب۔ اور انفع الکتابی، اس کا حصہ ہے کتاب کا سب سے زیادہ فائدہ مند۔ کتاب کا کوئی چیپٹر ہے یا کوئی حصہ ہے جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے ایک کتاب کے اندر، ہاں جی، ایک کتاب کے حصے کی بات ہو رہی ہے تیسرے میں۔ اسی طرح اگر ہو افضل خطبتن، سب سے زیادہ افضل خطبہ، سب سے زیادہ افضل خطبہ۔ اور افضل الخطبتی، خطبے کا حصہ سب سے زیادہ افضل۔ خطبے، ہاں جی، خطبے کا پارٹ، خطبے کا حصہ جو سب سے زیادہ افضل تھا، کہ جو میں یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ خطبے کی جو ایریا حصہ تھا یہ سب سے زیادہ افضل۔ اسی طرح اکبر البیوتی، یہ بہترین، تھرڈ والا ہے، ہاں تھرڈ والا بہترین پراپر۔ گھر نا، نہیں بہترین سب نہیں، گھروں میں اکبر، سے، سب اکبر گھروں میں سے بہترین گھر، ہاں بڑا، بڑا اکبر بڑا بڑا، گھر، بڑا سوری، سب گھروں میں سے بڑا، بڑا گھر، سب سے بڑا گھر، سب سے بڑا گھر۔ یہ سب سے بڑا۔ سپرلیٹو تو ہوگا ہی، لیکن اس میں تین پاسبلٹیز ہیں۔ اکبر البیتی، یہ نمبر 2 ہے، نمبر، ہاں بہترین، بہترین، سب سب سے سے بڑا بڑا گھر، بہترین گھر نا، سب سے بڑا گھر، سب سے سب سے بڑا بڑا گھر۔ گھر، ال لگاؤ تو پارٹ ہوتا ہے نا، الپارٹ ہوتا ہے جی، ہاں کہ بیسٹ پارٹ آف گھر دا کا گھر، سب سے ہے نا، ہاں بڑا سب سے حصہ، بڑا گھر، حصہ، حصہ، گھر کا سب سے بڑا گھر کا حصہ۔ سب سے بڑا حصہ، یعنی کوئی بڑا کمرہ ہے کوئی، وہ سب سے بڑا گھر کا سب سے بڑا حصہ۔ اور اکبر و بیتن، یہ سب سے بڑا گھر، یہ سب سے بڑا گھر، بڑا ہاں، گھر، یہ سب سے بڑا گھر۔ اسی طرح اجمل المدینتی، سب سے خوبصورت حصہ ہے یہ، ہاں جی، ہاں سب سے مدین، خوبصورت حصہ مدینے شہر کا کا، شہر کا، شہر شہر کا کا، سب سے، شہر کا شہر سب کا سے سب سے خوبصورت حصہ، خوبصورت حصہ، ال لگا ہوا، ال کے ساتھ حصہ بن جاتا ہے۔ اور اجمالو مدینتی، سب سے خوبصورت شہر، سب سے خوبصورت شہر، خوبصورت اس میں شہر، سب سے خوبصورت شہر۔ احدل قومی، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ قوم، قوم، پوری قوم، قوم کا حصہ، حصہ ہے نا، نا کہ کچھ ہاں لوگ اس قوم کے کچھ ہیں جو لوگ سب سب سے سے زیادہ زیادہ، ہدایت یافتہ، قوم کا حصے پارٹ ہے، ساری قوم نہیں ہے۔ جی جی، اگر اہدا قومن ہوتا ہے تب ہوتا ہے کہ سب سے ہدایت یافتہ قوم۔ اب ہیں جی کچھ لوگ ہیں اس قوم میں جو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ جی،
خیر امتن، یہ بھی یہ ہاں، سب سے بہترین سب امت، سے بہتر سب ہاں سب جی، سے بہترین سب سے امت، اچھی بہترین امت، امت، بہترین اچھی امت، بہترین امت، خیر ہاں، امت اخرجت للناس، جی اکرم المساجد، اکرم ہوتا ہے کہ عزت والی، مسجدوں میں سب سے اچھی اکرم والی نہیں، مسجد نا، حصہ عزت ہے والی، تیسرا والا یہ ہے نا یہ، ہاں یہ حصہ ہے مسجد کا، اچھا حصہ، نہیں اچھا یہ سب سے یہ زیادہ. پلورل ہے نا، پلورل ہے، مسجد او جی جی مساجد ہے نا، جی تو جی جی، جی، یہ تیسرا مسجدوں والا میں ہے نا، سب سے ساری مسجدوں میں سے زیادہ سب سے اچھی زیادہ مسجد، عزت والی مسجد، عزت ساری والی. مسجدوں میں سب سے زیادہ عزت والی مسجد. ہم، احسن الحدیثی، یہ والا الحدیث، حصہ ہے، بیسٹ حدیث کا پارٹ آف، حصہ. ہاں بیسٹ پارٹ آف دا حدیث، بیسٹ پارٹ آف دا حدیث کے بعد کا سب سے بہترین حصہ، جیسے افضل الخطبہ تھا نا، اسی طرح احسن الحدیث، اس طرح احسن القصص، یہ بھی سب سے اچھا حصہ، قصہ، قصص قصوں میں سے. قصے کا قصہ پلورل تو ہوتا ہے. پلورل ہے، قصص. ہاں، ہاں، تو سب سے بہترین اسٹوری. قصوں میں ہاں سے سب سے بہترین قصہ، بہترین اس اسٹوری، قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ. بہترین قصہ. تو ٹھیک یہ، ہے. ہاں جی، تو اس طرح سے یہ بہت زیادہ کامن نہیں ہے قرآن میں، لیکن اور اگر عربی کا کوئی آپ عربک ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اس میں زیادہ یوز ہو سکتے ہیں. قرآن میں بہت زیادہ کامن نہیں ہے لیکن یوز ہوتے ہیں. سب قصصی. ہاں جی، تو جو چیز زیادہ کامن ہے نا، وہ ہم پڑھیں گے کہ وہ زیادہ کامن ہے، لیکن اس سے ہمیں سمجھ لگی کہ الف لام ہو، سنگل ہو تو حصہ ہوتا ہے، اگر سے الف لام نہیں ہو تو وہ سارے ہو جاتے سارے. ہیں. وہ بیسٹ ہو جاتا ہے نا، وہ بیسٹ ہو جاتا ہے کہ وہ چیز بیسٹ ہے. اور اگر ال اور پلورل ہو تو پھر وہ ان چیزوں میں سے سب سے جو بھی کمپیریٹیو یوز ہو. اب دو ورڈز اور ہیں جو یوز ہوتے ہیں، یہ تو تھے نا، یہ تھے اس میں تفضیل تھے کمپیریٹیو، لیکن دو اور لفظ ہیں وہ کمپیریٹیو تو نہیں ہیں، لیکن وہ بھی اس کے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں قرآن میں، اور اس کی میننگ بھی اسی طرح سے بنتی ہے جب وہ ایز اے مضاف علیہ آتے ہیں. ایز اے مضاف آتا ہے جو ایک ہے بعضو اور ایک کلو، یہ اسپیشل مضاف کی لسٹ میں تھا نا کہ جی بعضو اور کلو اکثر ہوتا ہے کہ یہ ایز اے مضاف آتے ہیں. اور تو بعض کا مطلب ہوتا ہے کچھ، اور کلن کا مطلب ہوتا ہے سارے. سارے. ٹھیک ہے بعض. نا؟ اب فار ایگزامپل اگر یہ گھر ہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ افضل البیتی، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے ال کے ساتھ بہتر حصہ. بہتر گھر، حصہ نہیں، حصہ گھر کا گھر کا. حصہ، حصہ گھر ہاں کا، تو ایک حصہ، ٹھیک ہے نا، حصہ ایک حصہ ہوگا، تو ایک حصہ ہے. لیکن اگر افضل کی بدل کل البیتی ہو تب کیا ہوگا؟ سارا ہو جائے سارا گا نا، بھی. سارا، تو سارے سارے گھر حصے، کا، ہاں سارے یعنی حصے، پورے کا پورا گھر. جی. سمجھ آ گئی نا کہ پورے کا پورا گھر. لیکن اگر کلو ال کے بغیر بیتین آئے گا تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ ہر گھر. جی ہر گھر. یعنی آپ کے محلے میں 10 گھر ہے نا، کلو بیتین کا مطلب ہے کہ سارے گھر، کل البیت ہے کہ ایک گھر کا پورے کا پورا گھر. تو یہ کانسیپٹ وہی ہے جو ہم نے پیچھے کیا ہے، لیکن یہ چیز زیادہ یوز ہوتی ہے قرآن میں. کلو اور بعد، کل تو بہت زیادہ آتا ہے. تو اس کی ایگزامپلز اگر ہم دیکھیں تو کلو اور بعدن، تو کل البیتی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سارا گھر. سارا، سارا گھر، پورا گھر، سارا گھر، یعنی گھر کے سارے حصے، پورا گھر ہو گیا پھر. اور اگر آئے گا کلو بیتن تو مطلب کیا ہوگا؟ ہر گھر. ہر ہر گھر. گھر، ہر گھر، تو اس کا مطلب ہوگا ہر گھر، اس کا مطلب ہوگا سارا گھر. تو پہلے میں ایک گھر ہے لیکن وہ سارے کا سارا ہے. دوسرے میں کیا ہے؟ سارے گھر، جتنے بہت بھی سارے گھر گھر. ہیں، جتنے بھی گھر ہیں سارے گھر، کلو بیت. اس میں پلورل والا نہیں استعمال ہوتا. اسی طرح بعض البیتی، کچھ گھر گھر کا کا حصہ. کچھ حصہ، کچھ حصہ. گھر کا کچھ حصہ. ہاں جی، بعض البیتی گھر کا کچھ حصہ. اور بعضو بیتی، بیتن کچھ گھر. کچھ گھر. گھر، ہاں جی، کچھ گھر. تو یہ تھوڑی سی میننگ ہے لیکن اس سے کافی ڈفرینس ہے. تو کہیں ہم سارا گھر کہہ رہے ہیں، کبھی ہر گھر کہہ رہے ہیں. تو یہ فرق صرف الف لام سے ہے لیکن میننگ میں ڈفرینس آتا ہے.
اسی طرح جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے یوم استعمال ہوتا ہے. کل الیوم کیا ہوگا؟ سارا دن. سارا دن، دن. پورا دن، یعنی ایک دن لیکن پورا دن، سارے کا سارا دن. لیکن اگر کلو یومن ہوگا تو ایوری ڈے، ہر ایوری ڈے، ہر سارے دن. دن، ہر دن. ہر دن، ہر ہر دن. دن. تو اس میں یہ فرق پڑے گا، سارا دن اور یہ ہر دن. اسی طرح بعض کے ساتھ بھی یوم استعمال ہو سکتا ہے. بعض الیومی، دن کا کچھ حصہ. کچھ حصہ. اور جی. بعض یومن، کچھ دن. کچھ دن، کچھ دن. لیکن کبھی کبھی آپ دیکھیں گے قرآن کی ٹرانسلیشن میں اس والے کو بھی کچھ حصہ کر کے ٹرانسلیشن کرتے ہیں، تو بعض میں کبھی اسپیشل ہوتا ہے، کبھی آپ کانٹیکسٹ دیکھ کے اس کو، یا بعض یوم کا مطلب دن کا کچھ حصہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہے نا کہ کم لبستم، وہ کہتے ہیں یومن او بعض یوم. اس میں اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ دن کا کچھ حصہ، کچھ دن نہیں ہے اس میں. لیکن کلو کے ساتھ نہیں ہوتا ایسے، کل ہمیشہ اسی طرح ہوگا. الف لام کے ساتھ ہے تو سارا کا سارا، اور الف لام کے بغیر ہے تو ہر وہ چیز. اب اس میں کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں اس کی. جیسے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، تو اس کا کیا ہر مطلب ہوگا پھر؟ ہر امت کے لیے ایک ہر رسول امت ہے. کے لیے ہر ایک، امت کے لیے ہر ایک امت کے رسول. لیے ایک رسول. ہاں، ایوری امت، کیونکہ الف لام کے بغیر ہے تو ایوری امت. اگر الف لام ہوتا تو میننگ ہو جاتا ہے کہ پوری امت کے لیے ایک رسول. یہ فرق پڑ جاتا ہے میننگ میں الف لام سے اور الف لام کے بغیر. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، ہر امت کے لیے ایک رسول. وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، یہ بھی جھکتے، ان کے چہرے جھکتے ہیں نا. اقیمو، قائم کرو قائم قائم کرو کرو. اچھا، قائم چہرے، اپنے چہرے چہروں عند کو کلی مسجد. سے طرف مطلب کیا ہے کہ مسجد کی. کس مسجد کا کی کیا طرف. ترجمہ کریں گے؟ ہر مسجد یا پوری مسجد؟ کل ہے نا یہ تو کل سے کل تو ساری ہے ہر لیکن ساری مسجد، ہوگی نا. نہیں، یہاں ہر دیکھنا ہے نا ہم مسجد. نے، ہر اچھا، مسجد ہے. ہر الف لام مسجد. نہیں ہے نا، تو ساری ہاں مسجد، ہاں، نہیں ہر نہیں، مسجد، ہر ہر مسجد. مسجد. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے. سب یہ کھانے یا سارا کھانا؟ کل الطعام، سارے کھانے نا. نہیں، الف لام ہے نا تو الف سارا لام میں نہیں، سارا نہیں آئے گا پھر. ہم سارا کھانا، ہر کھانا نہیں، سارا کھانا. سارا کھانا. ہاں سارا کھانا. ہاں جی، سارا کھانا. کل یومن ہوا فی شان، روزانہ، ہر دن. ہاں، پورا ہر دن دن. یا ایوری ڈے؟ ہر دن ہوگا نا. ایوری ڈے. ایوری ڈے. سو ایوری ایوری ڈے. ڈے اللہ ہاں. تعالیٰ کی شان، ڈفرنٹ اپنی شان. اسی طرح وجات کل نفس معها سائق و شہید، اور کون ہاں، آئے گا؟ کل نفس سے آئے گا ہاں. ہر نفس کے ہر ساتھ. نفس. ہاں جی، ہر ہاں، ہر نفس آئے دل، گا، ہر دن آئے گا اس میں بھی. ہر نفس ہوگا، ہر نفس آئے ہر گا. نفس، اس ہاں، کے ہر دن. ساتھ ہوگا ایک اس کے سائقن ہوگا اور ایک شہید ہوگا. ایک ہانکنے والا ہوگا جو اس کو لے کے جائے گا، اور ایک ایک گواہ ہوگا. وٹنس ہوگا، ایک گواہ ہوگا. تو اس طرح سے یہ کلو اور بعد یہ ایز اے مضاف جب آتے ہیں تو اس میں اب ال کے ساتھ ہے تو وہ پارٹ کی طرح ہی ہم نے کہ سارے حصے اس کے، یعنی ایک چیز کے سارے حصے. اور اگر الف لام کے بغیر ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہر کے ساتھ. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن میننگ آپ کو ٹرانسلیشن میں آپ کو پھر یہ ہیلپ ہوگی کہ اس کا میننگ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے. اور یہ ہوتا ہے کلو اور بعد ان میں. اس کے علاوہ کلو اور بعد کبھی کبھی یہ بغیر مضاف کے بھی آ جاتا ہے، یعنی کلن آتا ہے، مضاف نہیں ہوتا، وہ کلن ہوتا ہے. تو کلن اگر آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ہر چیز یا ہر آدمی یا ہر نفس یا ہر چیز. سم ون، ایوری ون یا ایوری تھنگ. اور بعض کا مطلب، بعضن کا مطلب ہوگا سم تھنگ یا سم ون. لیکن وہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ ویک، اس کو ڈیٹیل سے اس کی ایگزامپلس دیکھیں گے. لیکن کل لہو کل، قانتون جیسے ہاں جی، جیسے ہے نا کل لہو قانتون جیسے ہے، یا ان کل فی فلک یسبحون ہے، جیسے کل فی فلک یسبحون. تو اس میں وہ ایز اے مضاف نہیں آتا ان میں، لیکن وہ ایزی ہے، اس کو صرف آپ ہر اور چاند کر کے ترجمہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں. لیکن ابھی ہم نے جو پڑھی ہے نا، تو
اب تک ہم نے کمپیریٹیو میں کیا پڑھا ہے شروع سے؟ تمییز، پہلے تمییز تمیز، پڑھی ہم نے. تمییز آئے گی سنگل ہوگا، کامن ہوگا اور نصب ہوگا. نصب ہوگا. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تمییز ہے، یہ مضاف مضاف علیہ نہیں ہے اور یہ موصوف صفہ نہیں ہے. تو اس کے ہٹ کے کچھ ہوگا وہ تمییز ہوگی، جس میں آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا. پھر ہم نے پڑھے تھے اس کو سپرلیٹو کیسے بناتے ہیں، تو الف لام کے ساتھ بناتے ہیں یا پھر ایز اے مضاف یوز کرتے ہیں. تو مضاف پروناؤن کے ساتھ آئے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس کا بیسٹ ہوگا یا سب سے زیادہ والا ہے، اس کی میننگ بنے گی. لیکن اگر کوئی اور اسم استعمال ہو رہا ہے تو تین طریقے ہیں، یا الف لام کے ساتھ آئے گا، یا الف لام کے بغیر آئے گا سنگل، یا پھر الف لام کے ساتھ پلورل آئے گا. تو وہ تینوں کے ڈفرینٹ میننگ ہم نے دیکھے. اور اس کے بعد پھر کل اور بعد بھی اسی طرح سے مضاف علیہ آ سکتا ہے، الف لام کے ساتھ اور الف لام کے بغیر. لیکن اس میں پلورل نہیں آپ دیکھیں گے، پلورل بہت ہی ریئر ہے، پلورل نہیں آئے گا. یعنی کل البیوتن، بیوتن نہیں ہوگا، کل البیوتن نہیں ہوگا، پلورل کے ساتھ نہیں ہوگا. تو یہ کلو اور بعدن الف لام اور سنگل کے ساتھ اور کامن اور پراپر دونوں کے ساتھ آ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آگے ہم کریں گے پھر اس کا تھوڑا سا اور ہی، بس یہ لیسن ایک ہی رہ گیا ہے اس کا. یہ ہم نے کمپیریٹیو سارا پڑھ لیا ہے اس کے بارے میں، صرف ہم تھوڑی سی ریویژن کریں گے اور ایک دو چیزیں اور ہیں کیسے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو اب ہم سورہ فرقان کی آیات کرتے ہیں آگے انشاءاللہ. تو نمبر 5 پہ تھے ہم. تو ابھی پچھلی آیت میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان ھذا وقالوا قال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ. انہوں نے کہا تھا کہ تو افطرا جو گڑ لیا ہے، اور اس میں اور وجا فقد جاؤ ظلم و زورا، وہ ظلم کیا اور وہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا، جھوٹا پروپیگنڈا. کیونکہ یہ پھیلا رہے ہیں نا باتیں یہ کہ قرآن، یہ آج بھی ہیں ایسے لوگ جو یہی چیزیں کہتے ہیں. یہ اس ٹائم بھی تھے اور آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ایسے لوگ جو یہی کہتے ہیں نا کہ قرآن لکھ لیا ہے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کہیں سے سٹوریاں کاپی کر دی ہیں، جیسے کہ یہ والی آیت ہے وقالو. اور وہ انہوں نے کیا کہا؟ اساطیر الاولین، کہانیاں پہلو. اساطیر، ہاں جی، سٹوریز کو کہتے ہیں. تو سٹوریز اور اساطیر ملتا جلتا ورڈ ہے، تو آپ کو یاد رہے گا اس کا میننگ اساطیر، سٹوریز، کہانیاں. لیکن کہانیاں کون سی؟ اساطیر مضاف ہے پہلے اور لوگوں کی، اولین مضاف علیہ ہے. تو پہلے لوگوں کی یعنی پرانے لوگوں کی کہانیاں. اکتتبہا، اس نے لکھ لیا اس کو. ہاں جی، اکتتبہا. تو اب یہ اکتتبہ ورڈ کس طرح کا، کس فیملی کا ورڈ ہے؟ اقتربا، اقتربا، ہاں جی، اس میں روٹ کیا ہے اس کا؟ کاف کاف تے تابا، کتبا، کتبہ ہوتا ہے نا لکھ لینا، کتبہ ہوتا ہے نا لکھ لینا، لکھنا. تو اکتتبہ جب اس جائے گا یہ اقتربہ فیملی میں، تو پھر ایک دو تا ہو جائیں گے نا، ایک تا اس کے درمیان آ جائے گا. اکتتبہ، اکتتبہ. تو اکتتبہ کا مطلب ہوتا ہے یا تو یہ مطلب ہے کسی سے سن کے آپ نے لکھ لیا یا کاپی کر لیا ہے کسی سے، یعنی اساطیر الاول ان کے پرانی کہانیاں، پرانے لوگوں کی کہانیاں اس نے کاپی کر لی ہیں، یا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے لکھوا لی ہیں. دونوں میننگ ہو سکتے ہیں. تو وہ قالو، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین نہ اکتتبہ ہا، کہ ان کو اس نے لکھوا لیا ہے یا کاپی کر لیا ہے. دونوں میننگ اس کے. تو ہا کون ہے یہاں پہ؟ اساطیر، اساطیرو، اسی لیے وہ فیمینن ہے کیونکہ اساطیرو بروکن پلورل ہے، تو اس لیے ہا استعمال ہوا ہے. تو اس نے لکھوا لیا ہے اس کو. اکتتبہ ہا، تو اکتتبہ ہوا تو اس کے اندر ہی ہے نا اکتتبہ میں، اور ہا اس کو لکھوا لیا. فاہیہ، پھر وہ، تو وہ یا پھر وہ تملا. تو تملا ورڈ جو ہے یہ جیسے اردو میں آپ نے املا کا ورڈ سنا ہوگا نا، املا لکھواتے ہوتے تھے نا، کہتے تھے املا، وہ کوئی بولتا تھا اور آپ لکھتے تھے. تو اس کا مطلب تھا کہ سنانا، کہ وہ تملا. یہ ورڈ کیا ہے؟ ملا یملی ہوگا اصل میں، ملا یملی ہوگا، لیکن یہ کیا ہے؟ تملا، تملا. یہ تو تو تملا مجھول ہے، مجھول ہوگا، ہاں مجھول ہوگا.
تو تم لا، تو کون سا ورژن ہوگا یہ؟ تم یا نے ہوگا یا انتا ہوگا، وہی دو ہی ہو سکتے ہیں نا. ہیا، ہاں ہیا یہاں تو پہ تو ہیا، ہیا ہوگا. ہیا یہاں پہ ہیا ہوگا. تو پھر اس کی میننگ کیا بنائی جائے؟ اس کا اگر ہم کہیں کہ اس کو سنانا، اس کا میننگ ہے سنانا، تو اس کی میننگ کیا بنے گی پھر؟ تو فاہیا سنائی تملا، جاتی ہے، سنائی جاتی ہے. سنائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں. کون سنائی جاتی ہیں؟ کہانیاں سنائی جاتی کہانیاں جو اولین کہانیاں والی سنائی ہیں، جاتی ہیں. ہاں جی، تو پہلے والی. تملا وہ سنائی جاتی ہیں. ہاں جی، جی. وہ سنائی جاتی ہیں. وہ سنائی جاتی ہیں نا، اساطیرو کے ساتھ ہے. تم اس طرح کا جو ہوتا ہے نا، یہ مجہول، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. جیسے مجہول تھا، جیسے کاتبہ بھی اسی طرح ہے ورڈ. جیسے کاتبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھا. لکھا. اس نے لکھا، ٹھیک ہے. اور کتیبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لکھا گیا. لکھا گیا. کیا چیز لکھی گئی؟ نہیں، کیا لکھا گیا؟ لکھا، تحریر لکھی گئی نا. کوئی اس جہاں پہ ڈوور تھا کہ کوئی آدمی ڈوور تھا نا، کہ اس نے لکھا. لیکن جب کتیبہ بنتا ہے تو جو چیز لکھی جاتی ہے وہ اس کا جو نائب الفاعل ہوتی ہے نا، وہ اس کا جو اندر اس کا پرونون ہے وہ چیز بن جاتی ہے. اسی طرح تملی کا مطلب ہوگا کہ تم وہ سناتی ہے، لیکن تم لا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سنائی جاتی ہے. لیکن اس کا نائب الفاعل کیا ہے اصل میں؟ کہانیاں، کہ جو کہانیاں. چیز سنائی جاتی ہے. اس میں بھی پرسن نہیں ہوتا، اس میں ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو سنائی جا رہی. تو وہ سنائی جاتی ہیں علیہ، اس پر. اس پر. اس پر. بکراتن کس کو کہتے ہیں؟ صبح. صبح کو. اور اصیلہ کہتے ہیں شام کو. شام کو. تو بکراتن و اصیلہ کافی استعمال ہوتا ہے عربک میں، دعاؤں میں. تو اس کا میننگ آپ یاد رکھیں، بکراتن صبح اور اصیلہ شام. سو وہ سنائی جاتی ہیں. تو اس میں یہ اس کا ڈوور ہائڈ ہوا ہے نا، کہ سنا کون رہا ہے یہ نہیں ہے، لیکن سنائی جاتی ہیں. میننگ کے کبھی صحابہ پڑھ رہے ہوں گے قرآن، کبھی خود پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں گے. تو اسی لیے یہ استعمال ہوا ہے ورڈ، کہ وہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں وہ چیزیں اور یہ سنتے ہیں اس کو. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اساطیر الاولین ہے، یہ جو اس نے لکھوا لی ہیں یا کاپی کر لی ہیں خود. فَإِذَا تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تو انہوں نے اس کو ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. نمبر 6، اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، کل کہہ دیجئے. کہہ دیجئے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے. کیا کہیں گے؟ وہ کورس ہوگی. انزلہ، ہوا انزلہ، ہوا اس نے انزلہ، اتارا اس کو. اس نے اتارا اس کو. اس کو. ہاں جی. اب ہوا، اب یاد رکھنا ہے کہ کس نے اتارا آگے ہوگا. الذی، وہ جو. یا جو. ہاں جی، جس نے اتارا ہے وہ کون ہے؟ وہ جانتا ہے سیکرٹ. الذی جو، یعلم جانتا ہے. سر کیا ہوتا ہے؟ بھید، سیکرٹ. چھپی ہوئی خفیہ چیز، باتیں. سیکرٹ کو، ہاں راز کو کہتے ہیں. سورہ ملک میں بھی آیا تھا نا، وَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. تو اس میں بھی سر یہی ورڈ تھا. اس میں تھا کہ آپ چھپاؤ چاہے ظاہر کرو. تو یہاں پہ السر ایز اے مصدر استعمال ہوا، تو اٹ مینس کہ جو چیز چھپائی جاتی ہے، یعنی کہ راز. تو راز. تو کل انزلہ، نازل کیا ہے اسے اس نے جو جانتا ہے. سر راز فی السماوات والارض، جو آسمانوں کے اور میں ہے اور زمین زمینوں میں ہے. کے راز. آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی راز ہیں وہ جانتا ہے. تو اس نے نازل کیا. تو یہ آؤٹ سائڈ ڈوور ایکچولی کیا ہے؟ یہ پورا فریز ہے یہاں تک. یہی آؤٹ سائڈ ڈوور ہے، کس نے نازل کیا، پوری ڈسکرپشن ہے جس نے نازل کیا. تو ہوا کی جگہ یہ ہے کہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. تو اس کے اندر جب آتے ہیں نا آپ، تو پھر یہاں پہ الذی یعلم دوبارہ فعل ہے، اور اس کا مفعول کیا ہے؟ یعلم، وہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ سر. سرہ. تو یہ صرف مفعول آیا، سر اس فی کا مفعول السماوات بھی والارض. ایز اے نصب. تو سرہ فی السماوات والارض. اور کون سے سر ہیں وہ؟ کہاں پہ ہیں وہ؟ مفعول فیہ، فی السماوات والارض. اور آخر میں ہے انہو، بے شک وہ بے شک وہ، کانا ہے ہے، غفوراً رحیمہ،
بخشنے بہت بخشنے والا اور اور بہت رحم بہت رحیم، زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے رحم رحم کرنے کرنے والا، والا۔ رحیم، آلویز مرسیفل، اور ایکسٹریملی غفور، کے بار بار معاف کرنے والا۔ تو یہ جملہ کون سا ہے؟ یہ کانا اس میں استعمال ہوا ہو نا، تو یہ جملہ فعلیہ ہوا، جملہ اسمیہ ہوگا؟ اسمیہ، اسمیہ ہے۔ تو اس میں مبتدا پھر فائنڈ کرتے ہیں، مبتدا کیا ہوگا پھر؟ انہو، 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 تو انا اور اس کا وکٹم جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیشہ مبتدا ہوتا ہے۔ ہم، کانا پھر کیا ہوگا؟ کا- مبتدا خبر تو نہیں ہے، نہیں خبر تو نہیں ہے، ہم؟ خبر ہی ہے کانا کانا، خبر ہے۔ کانا کبھی خبر نہیں ہوتی، کانا ہاں ہمیشہ کانا مبتدا نہیں سے ہوتی، ہوگا۔ ہاں یہ متعلق پہ سیکنڈ خبر۔ مبتدا ہے۔ نہیں، یہ نہیں، متعلق کا تو جار مجرور ہوتا ہے نا۔ اچھا 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 اچھا، ہاں ہاں یہ مبتدا نمبر 2 ہے، ہاں۔ کیوں 2 ہے؟ کیونکہ انہو کون ہے؟ اللہ، کس کو ریفرنس ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ کانا اللہ، کس کو ریفرنس ہو رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ وہ اللہ، بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ نا، ہی تو یہ ہے، سیم چیز ہے نا، تو اس لیے مبتدا نمبر 1، مبتدا نمبر 2۔ اچھا، ہاں، ہاں کیونکہ ایک ہی چیز کی بات ہو رہی ہے نا، 2 دفعہ، صرف ایمفسس کے لیے 2 دفعہ ہے کہ بے شک وہ ہے، ہیز بین۔ تو اب ہم، یہ غفورن اور رحیمن کیا ہے؟ ہم، یہ کانا کی صفات ہے خبر کیا اللہ کے، ہوتی ہے؟ کانا کی متعلق، خبر، متعلق پہ خبر، کانا کی خبر نہیں، کانا کی نہیں، متعلق بالخبر ہوتا ہے جار مجرور۔ جار مجرور، اچھا یہ ہاں، تو یہ تو نصب ہے نا، غفورن نصب اور ہے، ہاں رحیمن، تو یہ خبر ہوگی۔ کانا کی خبر رفع ہوتی ہے، ویسے خبر نصب ہوتی ہے۔ ویسے خبر کیا ہوتا ہے کانا کے بغیر سینٹنس میں؟ رفع ہوتی ہے نا خبر، رفع، لیکن کانا کے سینٹنس میں خبر نصب ہو جاتی ہے، تو یہ خبر نمبر 1 دونوں اور خبر ہے 1 اور 2۔ 1 اور 2۔ تو اس طرح یہ جملہ اسمیہ ہم اس کو ڈی کوڈ کر لیتے ہیں پھر۔ تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک آگے کریں گے ہم یہ اس کا، اس میں تفضیل کا لاسٹ لیسن ہوگا منڈے کو انشاءاللہ، اور پھر ہم اس کی آیات بھی کریں گے کچھ، اور پھر ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے اس کے بعد پھر ٹیوزڈے سے انشاءاللہ۔ کوئی کویسچن ہو آج کے لیسن میں؟ تو اب ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں نا، یہ بہت زیادہ کامن نہیں نظر آئیں گی آپ کو قرآن میں، لیکن اس کا آنا، پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب بھی آئے گی تو ہمیں اس کو صحیح ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ کیونکہ اب ہم اس کو نا ایڈوانس ٹف ہے، یہ بہت زیادہ جو ہم پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا، اسم، فعل اور باقی چیزیں جو تھیں، کمانڈز، وہ تو، اور پرو نون، وہ تو ہر پیج پہ نظر آتے ہیں آپ کو، ہر لائن میں نظر آتے ہیں، ہر آیت میں نظر آتے ہیں۔ لیکن اب جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ بہت کامن نہیں ہے، لیکن یہ پارٹ ہے لینگویج کا، اور اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اس لیے ہم اس کو پھر ساتھ ساتھ اس کو بھی پڑھتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ ٹرانسلیشنز بھی کرتے جائیں گے، تاکہ پرانی چیزیں بھی یاد رہیں۔ تو انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ چلیے اب دعا کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ ربنا اصرف عنا
عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات اعمالنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب آمين اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت آمين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا آمين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا آمين اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين آمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع العليم آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.